وبنستعين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان سے خطاب فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، جو خدا کو عبادت کے لائق جانتے ہیں، جو رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ان ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی خطاب فرما رہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تمہارے اغلوں پر فرض ہوئے تھے، کہیں تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ کتنی اہم عبادت ہے اور کتنی مقبول والی عبادت ہے اس آیت مقدس سے معلوم پڑتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، اور گنتی کے دن ہے، اور پھر فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو تم میں بیمار ہے یا سفر میں ہے یا سفر میں ہو تو اتنے روزے بعد دنوں میں قضا کے طور پورے کرو۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے اور جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جو طاقت نہیں نہ ہو تو بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو اس کا فدیہ دے، ایک روزے کا فدیہ دے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ اللَّهِ، کبھی تم نے زیادہ نیکی کرنا ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جانے کبھی ایک کا حکم ہے تو کبھی بندہ چار مسکینوں کو کھلا رہا، 10 مسکین کو کھلا رہا ہے تو یہ اس کے لیے نیکی میں اضافہ ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلائی ہے، کبھی تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں مسکینوں کا ذکر کیا، روزے کی فضیلت بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سفر میں ہو، بیمار ہو تو اتنے روزے بعد میں رکھ لو، آپ قضا ہو جائے۔ اور کبھی نئی استطاعت ہے تو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو ایک غریب ایک مسکین کو اس کا فدیہ دے، کھانا کھلائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق یہ فرمایا کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام انسانوں کو فائدہ دیتا ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو کن کہتا ہے فیکون، ساری کائنات وجود میں آ جاتی ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھ کر تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ اور روزہ کیا عبادت ہے؟ روزہ کیسی عبادت ہے؟ روزہ اتنی افضل عبادت ہے کہ یہ عبادت اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں ایک راز ہوتی ہے۔ جب تک بندہ خود ہو کر نہ بتائے کہ میں روزہ دار ہوں تو کوئی یہ جان نہیں سکتا ہے کہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں کا تعلق ہے۔ فرشتے ہر اعمال کی نیکی لکھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھی، نماز کی نیکی، قرآن پڑھا، قرآن کی نیکی، زکات دیا، زکات کی نیکی، کوئی نیک اعمال کیا اس کی نیکی، حج کی نیکی، ہر نیکی کا بدل ہے تو فرشتے کرام کاتبین ہمارے جو خاندے پہ بیٹھے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں۔
لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں مولا اس کی اب کون سی نیکی لکھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روزے دار کی نیکی دفتر میں درج نہ کی جائے، بلکہ اس کی نیکی اور اس کی جزا کا میں ہوں، اس کی جزا خود میں ہوں اور میں خود دوں گا، روزے دار کو اس کی جزا خود میں دوں گا قیامت کے روز۔ تو روزے کی جزا، روزے کی ہے تو بینیفٹ، اور روزہ جو بندہ رکھتا ہے بھوک پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے تو اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا خود دے گا اور خود اپنا تو خود اس کو ہے تو روزے دار کو ہے تو اپنا دیدار کروائے گا، اور اس کی جزا صرف اللہ کے پاس ہے۔ روزہ اتنی اہم عبادت ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے کئی دروازے ہوں گے لیکن ایک دروازہ ایسا ہوگا جسے ریان کہتے ہیں، اور اسی میں سے صرف خالص روزے دار گزریں گے، روزے دار اسی میں سے گزریں گے، صرف روزے دار گزریں گے، اور جب پورے روزے دار گزر جائیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اس میں سے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور ریان دروازہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت سارے انسان اور سارے بندے، سارے ایمان والے میزان کے اوپر اپنے نامہ اعمال کا حساب دے رہے ہوں گے، اور اس دن اللہ کے یہ بندے جو روزہ دار ہیں، دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ کر سونے کے برتنوں میں اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے، اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے۔ لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، نفسی نفسی ہوں گے، لیکن روزے داروں پر یہ نعمت اور یہ احسان ہوگا، یہ انعام ہوگا کہ وہ اللہ کی ٹھنڈے عرش کے سائے کے تلے سونے کے برتن میں اس کی نعمتوں کے مزے لے رہے ہیں۔ روزے کی جزا خود اللہ ہے، اور روزہ انسان بندے کو خدا کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ روزہ دار بڑا فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندے کو ہر برائی سے روک لیتا ہے۔ آپ برائی، ارے برائی تو برائی ہے، ارے جو چیز حلال ہے، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی کے ساتھ صحبت حلال ہے، لیکن روزے میں اس کی ممنوعات کر دی گئی ہے کہ اب تم نے سحری کر لیا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اب نہ تم کچھ کھاؤ گے، اب نہ تم کچھ پیو گے، تم نکاح کر کے تمہاری بیوی کے پاس ہو، لیکن نکاح والی بیوی کے پاس بھی تم قریب نہیں جا سکتے، نہ کسی غیر محرم کے پاس جا سکتے ہو۔ یہ روزے کی فضیلت ہے کہ بندہ حلال چیزوں سے بھی دور رہتا ہے۔ حلال چیزیں، کھانا تو حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان کے قریب جانا ممنوع ہے، تو بندہ اس کے اوپر ہے تو زنجیر کس دیتا ہے، اسے باندھ دیتا ہے کہ نہیں، میرے رب کے لیے میں نے روزے رکھا، میں نے میرے اللہ کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ میرے رب نے کہا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائے، نہ کچھ پیے، نہ کچھ ہے تو اپنی شریک حیات کے قریب جائے، تو ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر ہے تو بند کر دیتا ہے۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ ہے روزے کا کہ حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے، جو چیزیں منع کر دی گئی اس سے بھی رک جاتا ہے، تو حرام کاری تو بڑی دور کی چیز ہے۔ پھر یہ روزہ ہے تو گالی سے بچاتا ہے، یہ روزہ غیبت سے بچاتا ہے، یہ روزہ گندی نظر سے بچاتا ہے، یہ روزہ گندی سوچ سے بچاتا ہے، اور یہ روزہ پورا انسان کو مکمل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے روزے کا کہ اب تمہیں روزہ رکھ لیا ہے تو تیری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اب اس آنکھ سے تو کسی غیر محرم کو نہ دیکھ اور گندی نظر سے نہ دیکھ، اب تو زبان کا بھی روزہ ہے، تو زبان سے کسی کی غیبت، کسی کو برا اور کسی کی چغل خوری یا کسی کے تو دل آزاری نہ کر۔ اب تیرا کان کا بھی روزہ ہے، اس کان سے نہ غیبت سن، نہ برائی سن، نہ گانے سن۔ اب تیرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، اس ہاتھ سے تو کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ کر۔ تیرے پیر کا بھی روزہ ہے، اب تیرے پیر سے تو کسی غلط جگہ کی راہ اختیار نہ کر، اسے مسجد کی طرف لے کر چل، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے کر چل۔
تو ہر چیز کیا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے. روزے کی فضیلت کا معنی یہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ہر شے کی زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے. جس طرح زکات تمہارے مال کو پاک و صاف کر دیتی ہے، اسی طرح روزہ تمہارے ہے تو جسم کی تمام بیماریوں کو اور تمہاری روح کو پاک و صاف کر دیتا ہے، مقدس کر دیتا ہے، تقویت عطا فرما دیتا ہے. تن بھی پاک ہو جاتا ہے، من بھی پاک ہو جاتا ہے، روح بھی پاک ہو جاتی ہے، دل بھی پاک ہو جاتا ہے. ایک عجیب سی کیفیت روزے دار کو نصیب ہوتی ہے. اور روزہ دار کبھی ماہ مبارک میں پورے روزے رکھا اور یہ نیت کر لیا کہ میں اگلے سال بھی اللہ کبھی مجھ کو حیات رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو زندگی عطا رکھے، زندگی عطا کر دے، اگلا سال بھی کبھی میں نے رمضان کا پا لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اگلے سال کے بھی پورے ماہ مبارک کے روزے رکھوں گا. اور کبھی وہ یہ ماہ مبارک کے روزے پورے رکھ کر عید کی نماز پڑھ کر اس کا وصال ہو جاتا ہے تو وہ روزہ دار ہی مرتا ہے. اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں روزے داروں کی لکھی جائیں گی صبح قیامت تک. اس لیے کہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ نیت الاعمال نیت خیر من عمل، نیت المؤمنین خیر عملا، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. کہ مومن کچھ سوچے، کچھ نیک کام سوچے، کچھ بھلائی سوچے، کچھ نیک کام کرنے کا ارادہ کرے تو یہ اس کام کرنے سے زیادہ بہتر اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیت ہے. کیونکہ نیت کے اوپر تمام اعمال کا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر ہی تمام اعمال کا دار و مدار ہے. نیت المؤمن خیر من عمل، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے. وہ عمل جو وہ کر کے کمائے گا نیکی، وہ عمل نہیں بھی کیا تو وہ نیکی، وہ نیت اتنی بہتر ہے اس کی کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، قابل قبول ہے، اس سے بہتر ہے. تو کبھی بندہ یہ نیت کرنے کے آنے والا سال بھی میں پورے روزے رکھوں گا، اللہ نے حیات رکھا تو یقیناً اس کی نیت میں وہ ماہ مبارک شامل ہو گیا. اور اللہ کار سازہ بندہ نوازا ہے، وہ غفور رحیم، وہ جو چاہے کرے، بندے کو جتنی چاہے نیکی عطا فرما دے. تو روزہ بڑی افضل عبادت ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ کہلایا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خود جزا ہے. جو روزہ دار مرتا ہے اس کے کفن کو بھی داغ نہیں لگتا ہے. اور روزہ بندے کو یہ سبق دیتا ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ اوسط زندگی جینے والا ہو، کھانے پینے والا ہو، لیکن روزہ دار جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ دار ہو جاتا ہے، امیر ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ پانی کی شدت کیا ہوتی ہے، پانی کی تکلیف کیا ہوتی ہے، بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے. جب بھوک لگتی ہے تو کس طرح ہے تو تکلیف اور شدت کی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک امیر اور ایک رئیس زادے کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے. تب جا کر اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مسکین ہوتے ہیں، جو محتاج ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، وہ کس طرح تو دیگر مہینوں میں بھی اپنے آپ کو بھوک سے ہے تو بھوک کی تکلیفوں سے ہے تو معمور کیے رکھتے ہیں اور بھوک کی تکلیف کو اٹھائے لیے رہتے ہیں اور بھوک کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. کس طرح وہ برداشت کرتے ہیں. تو غریبوں کا بھی احساس ہوتا ہے، بھوک کے ذریعے مسکینوں کا احساس ہوتا ہے، بھوک کے ذریعے محتاجوں کا احساس ہوتا ہے، بھوک کے ذریعے فقیروں کا احساس ہوتا ہے. تو روزہ احساس کراتا بھی ہے. جب امیر کو بھوک لگے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت اور تکلیف کیا ہوتی ہے. تو یہ غریب، مسکین اور محتاج لوگ جو ان کے گھر میں چولہے نہیں جلتے، جن کے گھر میں فاقہ کشی ہوتی ہے، یہ کیسے بھوک کو، تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. تو روزہ احساس بھی ہے اور روزہ افضل العبادت بھی ہے. ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی جزا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک اور روزے کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک میں پوری امت مسلمہ کو، کل امت مسلمہ کو اس کا فیض و برکت عطا فرمائے، رحمت فرمائے، کرم فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.